طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے؟ تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراض ہیں، بڑے بڑے پلازے والے ساڑھے نال ناراض ہیں، بڑے بڑے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراض ہیں، ملنے والے ناراض ہیں۔ اسا کسی دے کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڑھا جرم ہے، خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ نہ اسی کسی دا خون بایا، نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڑھا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تو آڑے صرف عاشق ہیں۔ ایسا ڈائے جرم ہے۔ میں جی گل کرنے لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوش ہاں۔ غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تھی حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل ہوتے راضی ہیں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نا گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما ترضونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو؟ کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے؟ کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تہاڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے تے باقی کمن جی اسی مال لے کے ہم اس بات پر راضی ہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نام تے پکارا جائے گا، کوئی کس نام تے پکارا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکارے بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا، کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جن مرضی آوازاں کر، جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا۔ تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے چ؟ کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے؟ کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نو کوئی تبدیلی فرمائی نے؟ وہی پروٹوکول۔ میں گیا نا جی ڈیرہ غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار، شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی۔ میں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے، اگے ہوٹر چل رہے ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا ہے، یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہیں۔ میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کام کرن اور انہاں دیاں ڈیوٹیاں تھوڑیاں۔ آخر ڈیرہ غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہنے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی؟ نہ دن آرام نہ راتی آرام، ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں کہا اسی جانا ہے میاں والی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا۔ انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے۔ میں کہا اسی تے چلدے ہی۔ انہوں نے کہا اللہ دے حوالے راہ تے مرو یا زندہ رہو تہاڈے۔ کیوں جی؟ میں آگا تسی تے جے ایک دن نہیں چلے ساڈے نال، کیوں جی؟
میں کہ اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے او موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے ہی موتر پی کے اٹھدے میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی، میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی، میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف۔ گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کاڑی اوڑو نہیں راندی، کوئی لاکھ دوائیاں لائے۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں، میرے نانا جان کی گردن کیوں جی؟ پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے، پھر ہتھیلیاں ایسی تھی، پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی، پھر ابرو ایسے تھے، پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھو، حضور یہاں پاؤں رکھو کیوں جی؟ اسی تے راتی ہے میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے میں کہا ہاں سونا ہے کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندیاں لوگ جنہوں نے بلڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نو نہیں میں نو کوئی بلڈ پریشر نہیں میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا ہے کوئی تصور پتا کر دو میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہو گیا اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہاں جی یہ کیا بات ہے ہاں اے دے وچ گل ہو رہی بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں میں تو نہیں پڑھیا میں نے علماء بیٹھے تو میں نے دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے او حکیم جدوں رستے چاہ رہے سی او تو کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں انہاں کہا اے بکری ویکھی نے انہاں کہا ہاں انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نہ بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے اے میں ضرور پڑھیا تے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بڑھائیاں ہون جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے ہاں اے ضرور ہویا کہ کیسر و کسرا دیاں فوجاں نو لمیا پا دیتا انہوں نے کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے پھٹی ہوئی پگڑیاں ویکھیاں پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے وہ بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج ہوتے کو صحابہ 36,000 اور کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ عرض یہ ہے یار ظاہر ہے یہ یار ہے اب حضور کی 4 شہزادی اب پھر روک کے آپ کو ایک بات کہوں ایک خناس کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور وہ کہہ رہا تھا کتنا غلیظ مذہب ہے وہ جس میں وہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تو 4 بیٹیاں کب پیدا ہوئی مجھے بتاؤ اور بھائی جب ہے ہی نہیں 4 تو تم کیسے کہتے ہو ہم نے کہا تیرا خیال ٹھیک ہے وہ مذہب غلیظ ہی ہونا چاہیے جس میں ایسی کہ جس میں خباثت اور غلاظت ہو مجھے اتنا بتا دو وہ کہتے ہیں جی 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی اور اتنے سال کی عمر میں کب پیدا ہوئی ہم نے کہا جہالت کے مارے پہلے تو یہی تیری کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کی شادی مبارک 20 سال پلس عمر میں ہوئی یعنی 21 کا قول ہے 22 کا ہے 23 کا ہے 24 کا ہے 25 کا ہے ہم نے کہا اگر تو جہالت کا مارا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہم یہ کہتے گئے کہ کتابیں ہماری ہو یا کتابیں تیری ہو اگر کسی کو فارسی عربی پڑھنا نہیں آتی تو وہ اپنی عقل کا علاج کرائے محمد عربی کے گھر میں حضور کی گود میں 4 شہزادیاں پلی ہیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ پھر سنیے ان 4 میں حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ سب سے لاڈلی اچھا اس پہ میری ایک کتاب بھی ہے
اس کا میں نے نام رکھا بنات رسول کتب شیعہ کی روشنی۔ ہمارے سیالکوٹ سے ایک عرصہ پہلے ایک منسٹر تھی خاتون، ان کے عزیزوں میں ختم کے موقع پر ایک ان کے اسکالر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے، تو میں نے اس کے جواب میں وہ لکھی وہ بنات رسول کتب شیعہ کی روشنی میں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا، میں نے کہا صرف ہمارا نہیں، تعصب کی بنیاد پہ ہمارا لٹریچر نہ پڑھو، کیونکہ وہ آپ سے پڑھا بھی نہیں جائے گا، اپنا پڑھ لو تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، حضور کی 4 شہزادیاں۔ بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے اگر 4 ہیں تو انہوں نے اولاد کتنے؟ میں کہا اولاد بھی اگر عقل و خرد ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہاں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بتا دیتے ہیں، اگر جہالت ہو تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، آپ بتائیں گے کہ وہ اولاد کہاں ہے تو سن لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد آپ نے فرمایا میری بھانجی ہے، میرے ہوتے ہوئے تو آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یا علی میرے وصال کے بعد آپ نے شادی کرنا ہے، اس کا نام امامہ ہے، واہ وہ میری بہن زینب کی بیٹی ہے۔ حضرت امامہ کے ساتھ حضرت علی نے باقاعدہ طور پر عقد کیا، اللہ نے علی پاک کو اس سے شہزادے قید فرمایا، ہمارا قصور تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ میں بڑا جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت امامہ حضرت علی کے عقد میں، ابھی گوگل سرچ کریں آپ کی الفاظ میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کہ وہ حضور کی بیٹیوں میں زینب کی بیٹی ہے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نواسی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، اور آپ کو اللہ نے عنایت فرمائی۔ تو عرض یہ ہے سب سے لاڈلی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ وہ ہے، البتہ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ قابل توجہ ہے کہ حضور نے اپنی 4 شہزادیوں میں سب سے زیادہ پیار کیا فاطمہ الزہرا سے، بے شک اتنا پیار کیا اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کرنا اپنی چدرا بچانے کے لیے ضروری تھا، اپنی پن کا شملہ اونچا رکھنے کے لیے بیٹی کو زندہ درگور کرنا وہ فخر سمجھتے تھے، اس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا نے 4تھی بیٹی سے اتنا پیار کیا کہ مورخ پریشان ہو گیا، بلکہ مورخ سربا گربا ہو گیا کہ وہ پہلی 3 کا پیار ہی بھول گیا، اس کو سیدہ فاطمہ زہرا واہ سبحان اللہ پیار کیا۔ اس لیے کبھی اپنی عورت کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو اس بات کے طعنہ و تشنیع کے تیر مارنے کی بجائے اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اللہ نے بیٹی دی یا بیٹا دیا، بس اس کو مصطفیٰ کی شریعت کا نور دے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں نصیب کرے۔ تو یہ خاتون وہ ہے جو بیٹی، ان کی حضور نے کیسی تربیت فرمائی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں میری ہوں یا ہمارے معاصرین مخالفین کی، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، بلکہ وہ خاتون وہ جو میری اور آپ کی اماں ہے، ہر غیرت مند مومن کی اماں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں میری ماں بھی حضور کو ملی ہے، میری بہنیں بھی ملی ہیں، عورتیں حضور کی بارگاہ میں آتی دین کے مسائل پوچھا کرتی تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک خاتون وہ ہے جب بھی حضور کی بارگاہ میں ملنے آئی حضور نے دروازے پر اس کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے افطاری کے سامان کی طرف نظر کرنی ہے تو میں حدیث شریف پر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ نظر سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ جو سامان آپ کے لیے ہے وہ آپ کی طرف ہی پڑے گا۔ ایک بار پھر ذرا بات سنیے، یہ بات بہت سننے والی تھی اور اس میں پھر میں جو عرض کروں گا وہ بھی قابل توجہ ہے۔ مومنوں کی اماں فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں عورتیں حضور سے ملی، مسائل پوچھے، بات چیت کی، لیکن ایک خاتون ہے جب بھی سرکار کے ہاں آئیں حضور دروازے پر اس کا استقبال کرتے ہیں، حضور سر پہ بوسہ دیتے ہیں، سبحان حضور اللہ پھر اس کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ میں یہاں روک کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، بات مکمل ہو گئی، اگر اما عائشہ پاک اتنی بات ہی فرما دیتی تو بات مکمل تھی، لیکن آپ نے اس کے اندر عقیدے اور نظریے اور پوری دیانتداری سے غور کرنا ہے اس بات کے گلشتہ میں، اس کے ہر پھول میں خوشبو کتنی ہے۔ بات اتنی تھی، میں اماں فرماتی ہیں جب بھی وہ آئیں استقبال کیا اور آپ اپنی جگہ پہ لا کے ان کو بٹھا دیں۔ بات مکمل تھی، ارشاد مکمل ہو گیا، بات سمجھ بھی آ گئی امت کو، لیکن قربان جاؤں اس خاتون پہ جس کو پلنے کے لیے صدیق کا گھر ملا، واہ سبحان اللہ لیٹنے کے لیے نبی کا بستر ملا، واہ سبحان اللہ بے شک۔ اور جس کو دین سکھانے کے لیے مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابہ کو جو براہ راست دین سکھا رہی ہے سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آپ کو روک کے یہاں بات ہدیہ کروں،
جو میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کی نسلوں کے لیے۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی، اماں فرماتی ہے آتی حضور اس کا استقبال کرتے بٹھاتی، لیکن اس کے اندر جو بات آپ نے بیان فرمائی اس میں مجھے آپ دیانتداری سے بتانا کہ ان کی رقابت نظر آئے گی یا ان کی قربت نظر آئے گی، یہ آپ بتا سکتے ہیں، تاکہ وہ کوئی کیڑا آپ کو کہیں سے ڈنگ مارنے کی کوشش کرے تو آپ کو یہ علاج پہلے ہی آپ کے پاس یہ پٹی موجود ہو تاکہ اس کا بروقت آپ مرہم کا استعمال کر سکے۔ بات اتنی کر دی کہ وہ آتی تھی حضور استقبال فرماتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، لیکن اگلی بات کی اگلی بات وہ فرماتی ہیں وہ خاتون وہ تھی جو چلتی بھی حضور کی طرح۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو روزہ زیادہ لگا ہے اس کو بھی تسلی کا سامان آمین، اور جو دو حضور کی محبوب بیوی اور حضور کی لاڈلی بیٹی کے ذکر پر خوش پوری توجہ کے ساتھ سن کر نہیں ہو سکا، اس کو مدینہ شریف کی بہاریں بھی نصیب فرما اور یہ پھر یہ لذت نصیب فرما۔ آمین۔ بات مکمل ہو گئی تھی، آپ کے عقیدے کو سلام عرض کر رہا ہوں، بازاری عقیدہ نہ رکھو، 2.5 منٹ کا کلپ سن کے اپنے عقیدے کا سودا نہ کر دیا کرو۔ 2.5 منٹ کا کلپ سنا کسی کا یوٹیوبر کا اور عقیدے کا سودا کر دیا، ایسے لوگوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کا عقیدہ کو تھڑکو پھڑکو نہیں ہے جہاں سے مرضی ملا، یہ ٹھوس ہے۔ میں پھر عرض کروں، استقبال کیا، بٹھایا اپنی جگہ پہ، بات مکمل، لیکن فرماتی ہے وہ چلتی بھی حضور کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتی ہے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے حضور سے زیادہ ان کو حضور سے زیادہ مشابہ اور کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یعنی جو شباہت میں حضور کے ساتھ ملے، چلنا حضور کی طرح، اماں فرماتی ہے وہ بیٹھتی بھی حضور کی طرح تھی اور حضور کے ساتھ حضور کی طرح کھاتی تھی۔ اب مجھے بتائیے، آپ ذرا محبت سے بتائیے، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کو جج بناتا ہوں، اللہ آپ کو دیانتدار جج بننے کی ہمت عطا فرمائے۔ موذیوں چولوں کی طرح جو آ کر دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاں خطرناک لوگ ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ آپ جج بن کے فیصلہ دیں کہ کیا کوئی بندہ بات اتنی کرے، آپ کا میرا جہاں کہیں دل نہ لگتا ہو، مانتے ہو، چلو چس نہ ہو طبیعت میں، بندہ ایویں ذکر سرسری کر کے گزر جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایڈا بڑا نمازی